السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ آپ کی خدمت میں آج ایک اور بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کا علاج تقریباً جو ہے وہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے اور اکثر افراد کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک میری بہن ہے جن کی فرمائش پر میں نے یہ وظیفہ سرچ کیا ہے اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کے حوالے سے میں بتا دوں کہ میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ مرگی کا جو ہے وہ علاج روحانی طور پہ کیسے ہوتا ہے، اور مرگی کے لیے جو ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قرآن سے بھی اس کا علاج ہے اور حدیث سے بھی، اور دوسرا بہت بڑے علماء جید علماء کرام کی تالیفات میں سے بھی جو ہے وہ اس کا علاج موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ مرگی کے علاج کے لیے 3 وظیفے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور 3 عمل ہیں۔ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی جس شخص کو بھی مرگی کا دورہ پڑتا ہے اس کو فوراً افاقہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ایک بات کہوں گی، جیسے کہ ہر دفعہ کہتی ہوں کہ انسان کا اللہ کی ذات پر عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیں پھر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے بروز اتوار بوقت فجر۔ اتوار کے دن فجر کے وقت تانبے کی ایک تختی لے لیں اور اس کی ایک طرف لکھیں یا قہارو انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قہارو، اور دوسری طرف یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانہ یا مذل۔ اس کو آپ نے کھدوا کر تختی پر اور تختی کو مریض کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ دوبارہ دورہ نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ کچھ لوگوں کو کرنا مشکل لگ رہا ہو، یا ظاہر سی بات ہے تانبے کی تختی ارینج نہیں ہو رہی ہو یا کوئی ایسا نہ مل رہا ہو، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا علاج بھی موجود ہے۔ دوسرا ہے، اگر کوئی شخص مرگی سے بے ہوش ہو جائے تو اس کے دائیں کان میں پوری اذان اور بائیں کان میں اقامت 7 بار کہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس شخص کو بھی مرگی کا دورہ پڑا ہو تو اس کے سیدھے کان میں آپ نے اذان کہنی ہے پوری، اور دوسرے کان میں آپ نے 7 مرتبہ اقامت کہنی ہے۔ اقامت اس کو کہتے ہیں جو اذان کے بعد دی جاتی ہے۔ اذان کے بعد جو دی جاتی ہے، نماز کھڑی ہونے سے پہلے اقامت دی جاتی ہے، اس کو اقامت کہتے ہیں، اور اس کو آپ نے 7 بار کہنا ہے الٹے کان میں۔ انشاءاللہ اس سے اس بندے کو فوراً ہوش آ جائے گا جس کو مرگی کا دورہ پڑا ہو۔ تیسرا وظیفہ انتہائی آسان ہے اور قرآن سے اس کی تصدیق ہے۔ تو یہ ہے، جو شخص سورہ سجدہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اسے مرگی کا دورہ ہی نہیں پڑے گا۔ یعنی کہ سورہ سجدہ کا میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ سجدہ جو ہے وہ قرآن پاک کے 25ویں پارے میں ہے۔ تو جو شخص سورہ سجدہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو انشاءاللہ تعالی اسے مرگی کا دورہ ہی نہیں پڑے گا۔ تو یہ 3 بہت ہی باکمال قسم کے اور بہت ہی آسان وظیفے ہیں مرگی کے۔ تو جو بھی بندہ یا جو شخص یا کوئی بچہ اگر اس مرگی سے پریشان ہے کسی بھی چیز سے، تو وہ ان تینوں میں سے کوئی عمل کر کے رکھ سکتا ہے۔ تینوں عمل انتہائی آسان ہے۔ پہلا تھوڑا سا مشکل ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ تانبے کی تختی کا ملنا پھر لکھوانا تھوڑا مشکل پڑتا ہے۔ تو یہ 2 باقی کے وظیفے انتہائی آسان ہیں اور بہت ہی مجرب ہیں کہ آپ نے اذان کہنی ہے اور دوسرے میں آپ نے سورہ سجدہ لکھ کر اپنے پاس رکھیں، تعویذ بنا کر رکھ لیں، سورہ سجدہ لکھوا لیں، پوری پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں، اور اس کے بعد اس کو موم جامع کروا کے تعویذ بنوا کر جس بندے کو مرگی ہوتی ہے اس کے گلے میں ڈال دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ اس کا مرگی دورے کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا۔ اگر کوئی اور بھی کسی حوالے سے کہنا چاہیں، کرنا چاہیں تو پلیز بتائیے گا، میں ضرور ویڈیو بناؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی قرآن و حدیث سے حل۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔